بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ چل رہی تھی، زیبا چودھری صاحبہ کے متعلق جو خاتون جج ہیں ان کے متعلق جو ان کا کامنٹ تھا جو انہوں نے ایک پبلک ریلی میں دیا تھا، اس کے متعلق جو ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ چل رہی تھی اس میں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے معافی مانگ لی، اور جو کیس ہے وہ اب ایک ہفتے کے لیے اس کیس کو آگے پوسٹ پون کر دیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں معافی نامے کا، تو اس کے بنا کے اوپر فیصلہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ کر لیا جائے گا، جو بھی فیصلہ کرنا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ ایک میری ذاتی رائے میں ایک پازیٹیو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور کم از کم عمران خان صاحب کے لیے جو بہت سے ملٹیپل جو ان کے لیے ڈینجرز ہیں، خطرات ہیں، تو ایک خطرہ جو اس قسم کا تھا جو کہ خود انہوں نے انوائٹ کیا، اور اس کو پھر فردر اس لیے کیا کہ جس طرح سے ان کو پہلے دن ہی معافی مانگ لینی چاہیے تھی، انہوں نے اس وقت نہیں مانگی، انہوں کو دوسرا چانس ملا اس میں انہوں نے معافی نہیں مانگی، اور اگر اس چانس میں اس دفعہ آ کے انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ اگر میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی تو میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کے اوپر چونکہ معافی کا انہوں نے کہہ دیا، خود اٹھ کے انہوں نے بات کی ججز حضرات سے، جب کورٹ لگی تو انہوں نے خود بات کی یہ والی بات۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کو یہ کہا گیا کہ ایفیڈیوٹ لکھ کے لائیں، اور اس میں آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو انکنڈیشنل اپالوجی کا لکھنا ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ لکھنا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مرسی پہ اوپر چھوڑتا ہوں، عدالت کی مطلب ہے کہ مرسی کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑتا ہوں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے فار پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب، جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کمپلیکیٹ کیا تھا، اپنے آپ کو خود اس حد تک لے کے آئے تھے، تو یہ اس کے اوپر لگتا ہے اب ایسے ہے کہ یہ کیس اگر انہوں نے ایفیڈیوٹ اسی طرح سے دے دیا کہ جس طرح انہوں نے فرض کریں کہ غیر مشروط معافی کے ساتھ اگر ان کا ایفیڈیوٹ آتا ہے، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کا کیس ختم ہو جائے گا۔ آلدو جو بہت سے انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں یا جو ان کے اپوننٹس ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کے لوگ جو تھے، مختلف جو لوگ تھے، دانیال عزیز تھے، جس میں طلعت چودھری تھے، جس میں مختلف ان کے جو جن لوگوں کو کنٹمپٹ ہوئی اور جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کہ ان لوگوں نے بھی غیر مشروط معافی مانگی، لیکن ان کو اس کے باوجود سزا دی گئی۔ لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک کامنٹ اس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا عمران خان صاحب کی اس چیز کو کہ آپ کی طرف سے کہ جی یہ بات کہنا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ بھی یقین دلایا کورٹ کو کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد آئندہ کبھی اس قسم کا عمل دوبارہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاتون جج سے ذاتی حیثیت سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ بھی کہ جی انہوں نے اپنے پورے مطلب ہے کہ کیریئر کی بات، پولیٹیکل کیریئر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی، اور میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں کوئی اس قسم کی بات۔ تو اس لحاظ سے اب ان کو ایک تحریری ایفیڈیوٹ دینا ہے، اور پھر فرد جرم جو آج عائد ہونا تھا، ان کی انڈائٹمنٹ آج ہونی تھی، تو وہ اب پوسٹ پون ہو گئی، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ نیکسٹ ویک جب وہ پیش ہوں گے اور ایک دو دن میں ان کا ایفیڈیوٹ آدھو سبمٹ کر دیا جائے گا۔ حامد علی خان صاحب نے اسی قسم کی بات کی کورٹ کے اندر کہ جی ہم ایک آدھ دن میں وہ ایفیڈیوٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ پیش کر دیں گے۔ اگر اس میں کوئی جھول نہ ہوا، اور میری ذاتی رائے میں انہوں نے یہ جو بات کی نا کہ میں معافی مانگتا ہوں اگر میں نے ریڈ لائن کراس کی، یہ اگر ہوا تو پھر شاید تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اسٹریٹ اوے میرا خیال ہے ان کو اپنی، اور ان کو وکیل بھی میرا یہ مشورہ دیں گے کہ اپنے ایفیڈیوٹ میں کہ آپ اسٹریٹ اوے آپ انکنڈیشنل اپالوجی کی طرف چلے جائیں، تو پھر آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور یہی بات آپ کو بتایا کہ بہت سے لیگل ایکسپرٹس اور فارمر ججز بھی ان کو مشورہ یہی دے رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں ان کو کس نے یہ مشورہ دیا اور اس طرف دھکیلا کہ جی وہ اس سٹیج تک آ گئے۔ لیکن اب جس کا بھی انہوں نے مشورہ سنا تو کم از کم ان کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے، مطلب ہے کہ اس کیس میں تو لگتا یہ ہے کہ وہ چیز سبسائڈ کر جائے گی، امید کی جا سکتی ہے کہ سبسائڈ کر جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک جو اور آج کی بڑی اہم چیز ہے، اس کا بھی تعلق پرائمریلی پی ٹی آئی سے ہے، اور شاید پی ٹی آئی کے لیے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ایک پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے ان کے اپنے ظاہر ہے معافی مانگنے کی وجہ سے ایک پازیٹیو اس کا ایک آؤٹ کم ہمیں نکلتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج صبح
تحریک انصاف کا وہ جو کیس تھا جس میں وہ قومی اسمبلی میں مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کو جنہوں نے چیلنج کیا تھا، اس کیس میں ان کو میرا خیال ہے کہ جو جس قسم کی ہیئرنگ ہوئی، جس قسم کی آبزرویشنز ہمیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اور پھر جو جج صاحبہ تھیں عائشہ ملک صاحبہ، ان کی طرف سے جس قسم کی آبزرویشنز ہمیں ملی، نظر آئیں، جو ہمیں پڑھنے کو ملی، سننے کو ملی، تو وہ میرا خیال ہے کوئی اتنا زیادہ وہ ایک میرا خیال ہے ڈسپوائنٹنگ جو ہے وہ بات ہوگی ایک، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشنز، چیف جسٹس کی آبزرویشنز اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی آبزرویشنز کو سنیں تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ایک اچھی ایڈوائس دی ہے عمران خان صاحب کو، اور وہ ایڈوائس یہی ہے کہ دیکھیں کہ آپ کو مطلب ہے کہ ظاہر ہے آپ کو تو پارلیمنٹ میں دوبارہ جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ وہاں کے ظاہر ہے جو بھی چیزیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر استعفوں کے متعلق جو بھی فیصلے ہیں اس کا انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسپیکر نے کہ ریزگنیشن کا ایک پروسیجر ہے، اور وہ کس طرح سے وہ چیز ایکسیپٹ ہوگی، کس طرح اس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ فارورڈ ہوگی، وہ ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اسپیکر اور پارلیمنٹ کا ایک اختیار ہے، اور اس میں انٹرفیرنس کا جو ایک میسج نظر آیا کہ سپریم کورٹ اس چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی، اور جو خبر میں آپ کو بتاؤں ابھی تک جو جس قسم کی ڈیٹیل میرے سامنے ہے وہ اس قسم کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ دیا، جو کہ بہت ہی میری ذاتی رائے میں یہ ایک بہت غلط فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا، کہ جی وہ جب الیکشن ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا، جب ان کے عمران خان صاحب کی نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو نکال دیا گیا، تو انہوں نے اتنی بڑی اسٹرینتھ ہونے کے باوجود اور سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن جو طریقہ کار استعفوں کا اپنایا گیا وہ طریقہ کار فرام ڈے ون ڈاؤٹ فل تھا، تو اسی وجہ سے یہ اس قسم کی مشکلات آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اس قسم کی ڈیٹیلز ہیں کہ جی چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو تھا وہ اس درخواست کی سماعت کر رہا تھا، اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ آبزرویشن دی کہ عوام نے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کروڑوں افراد اس وقت سیلاب سے بے گھر ہو چکے، ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں، پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے۔ اب یہ ساری 3 چیزیں مطلب ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ جی 123 جو استعفے آپ کے اگر وہ ایکسیپٹ ہو جائیں تو آپ حالات دیکھ لیں کہ پاکستان کے کس قسم کے حالات ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاری ہے اور کتنے بڑے لیول کا پاکستان میں سیلاب آیا، تو کیا یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں، یہ کہا نہیں انہوں نے، لیکن ظاہر ہے جب آپ ان کی آبزرویشن سمجھتے ہیں تو بیسک مقصد ان کا یہی ہے پی ٹی آئی کو سمجھانے کا کہ آپ یہ حالات دیکھ لیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات کو بھی دیکھ لیں کہ معاشی حالات کس قسم کے ہیں، اور اگر اس طرح یعنی اب یہ میرا ظاہر ہے اپنا ایک انالیسز میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے جاتے ہیں اتنے بڑے ضمنی انتخابات کے لیے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس سے کیا جو حالات ہمارے اکانومی کے ہیں وہ بہتر ہوں گے، خراب ہوں گے، جو سیاسی استحکام جس کی ہمیں بڑی بیڈلی ریکوائرڈ ہے معاشی استحکام کے لیے، کیا ہمیں اس سے وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ بھی بات کی گئی، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا، اس کی اسپیکر کے کام میں اس قسم کی مداخلت عدالت کے لیے کافی مشکل کام ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، تو اطہر من اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کے اس درخواست کو کہ جی ان کے تمام استعفے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں الیکشن کمیشن کے، اور یہی جو ان کا سارے کی ساری کنٹروورسی چل رہی ہے، تو انہوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی تھی، اور انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ ان کے اگینسٹ فیصلہ دیا تھا، اور اسی فیصلے کے اگینسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پی ٹی آئی مطلب گئی، اور آج پھر اس قسم کی ہیئرنگ ہوئی، اور پھر یہ اب انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ اور یہ لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے اس کو سیریسلی مطلب ہے دیکھے، اور جو ان کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں اور جس جلدی میں
میرا خیال ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایڈوائس کو سنیں تو اس جلدی سے ان کو تھوڑا سا اپنے اس جلدی والا جو ان کا ہے نا کہ جی فوری طور کے اوپر سب کچھ کر دیں اور فوری طور کے اوپر لانگ مارچ کر کے فوری طور کے اوپر ہم الیکشن کروا دیں، اور یہ سارا جو چیز ہے میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. اور یہی چیز اگر آپ سمجھیں تو یہی چیز ساؤنڈ کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو. بڑا صاحب اچھا مشورہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ واپس جا کے ڈسکس کریں، بیکاز آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ خود کہتے ہیں ریفارم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی پڑے گی، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جا کے ممکن ہوگا، پارلیمنٹ سے باہر نہیں ہوگا. بیکاز اگر پرائم منسٹر اور جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں یہ تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو یہ تو پھر وہی جو ایک جو شہباز شریف صاحب اور جو راجہ ریاض صاحب ہیں جو کہ ظاہر ہے ایک نام نہاد لیڈر آف اپوزیشن ہیں، یعنی ورنہ تو ان کے درمیان سارا یہ کنسلٹیشن پروسیس ہو کے تو آپ تو باہر کے باہر ہی رہ جائیں گے، وہاں پہ بھی آپ کو اعتراض ہوگا. سو الیکشن کمیشن میں بھی آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا اگر آپ باہر ہوں گے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے بھی یہی کچھ ہوگا. اور پھر آپ کو ظاہر ہے الیکشن جس قسم کے آپ چاہتے ہیں کہ جی اگر گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ہیں تو آپ کی بھی کچھ چیزیں ہوں گی، شرائط، تو سو آپس میں جب تک ڈسکشن نہیں ہوں گی اور پارلیمنٹ کے اندر جب تک آپ نہیں ہوں گے یہ چیزیں حل نہیں ہونے والی. تو اس لیے یہ جو مشورہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہتر مشورہ، بہت بہتر ایک مشورہ ہے، ایڈوائس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس کو بڑا سیریسلی سننا چاہیے پی ٹی آئی کو. اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ایک معافی نامہ تو چلیں اگر ایسے ہی آگے جاتا ہے تو یہ مسئلہ تو سیٹل ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن کچھ مشکلات مجھے نظر آ رہی ہیں ای سی پی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جہاں پہ ایک تو توشاہانہ کا فیصلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ریزرو ہو گیا اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی کوئی 1-2 ہفتوں میں اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جی جو توشاہانہ کے بعد وہ یہ ہے کہ کچھ کنٹینٹ پروسیڈنگ بھی آپ کو پتہ چل رہی ہے، اس کو بعد انہوں نے چیلنج کر دیا اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی کنٹینٹ پروسیڈنگ جو تاکہ اس کو ڈیلے کیا جائے، اس کو وہ لاہور ہائی کورٹ میں لے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز چل رہی ہے کہ یہ جو الیکشن سے ریلیٹڈ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کے بارے میں بھی آج کچھ ہیئرنگ ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور مجھے لگتا یہ ایسے ہے کہ جس قسم کا رویہ عمران خان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اگینسٹ ہے، وہاں پہ ان کے اگینسٹ کیسز کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. سو اگر فرض کریں کہ چونکہ اور اس قسم کے کیسز ہیں کہ کسی بھی وہ کیس میں ان کے لیے سیاسی مشکلات، عمران خان کی اپنے لیے سیاسی مشکلات ہو سکتی ہیں، ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کا ناک آؤٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جس قسم کی ان کو مشورہ دیا گیا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر انہوں نے معافی نامہ دیا، اسی طرح ان کو ایک بہتر طریقے کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپنے لیگل جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنا چاہیے، ورنہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ مشکلات ہو سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.